بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے حضور علیہ الصلوۃ کی پیدائش اور بچپن کے کچھ واقعات حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی۔ آئیے بیان کو مل کر سنتے ہیں۔ اب حلیمہ کے خاوند سفر کے لیے تیار۔ انہوں نے پہلے حلیمہ کو بٹھایا، حلیمہ کی گود میں بچہ تھا، پھر آگے خود بیٹھے، سواری کو اٹھانا چاہا، سواری اٹھ رہی نہیں۔ بڑے ہیں نا، سواری کو کیا ہے، اٹھ کیوں نہیں رہی؟ خود نیچے اترے، جیسے ہی نیچے اترے سواری اٹھ گئی۔ پھر بٹھایا کہ میں اوپر بیٹھوں، جب اوپر بیٹھتے ہیں تو سواری نہیں اٹھتی۔ ایک دو دفعہ ایسا کرنے کے بعد انہوں نے کہا حلیمہ تم ذرا آگے بیٹھو۔ حلیمہ کو آگے بٹھایا، اس کی گود میں بچہ تھا، خود وہ پیچھے بیٹھے۔ جیسے ہی پیچھے بیٹھے سواری اٹھ کھڑی ہوئی، چلنے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ بچہ جو پوری کائنات کا صدر مقام رکھتا ہے، تم اس کو اپنی پیٹھ پیچھے بٹھا کے سفر کیسے کر سکتے ہو؟ آگے بٹھانا پڑے گا، اس کو اس کا مقام دینا پڑے گا۔ اب جو سواری چلی بھاگتی جا رہی ہے، بھاگتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو بہت پہلے سے چلی تھی وہ ابھی راستے میں تھیں کہ یہ سواریاں ان کے قریب سے آگے گزرنے لگی۔ وہ عورتیں بنو سعد کی بڑی حیران، پوچھنے لگی حلیمہ تو نے سواری بدل لی؟ حلیمہ نے مسکرا کر دیکھا اور جواب دیا میں نے سواری تو نہیں بدلی، میری سواری کا سوار بدل گیا۔ حلیمہ سعدیہ جب بچے کو لے کر پہنچی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرماتی ہیں کہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو نہ آ رہی ہو۔ پورے بستی کے اندر خوشبوئیں تھی، جیسے کسی نے روم فریشنر پوری بستی کے اندر چھڑک دیا ہو۔ یہ ملائکہ کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا معاملہ کر دیا، ہر گھر میں خوشبو آ رہی تھی۔ مگر ایک بات عجیب تھی کہ جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پہنچی، اس کی بکریاں چند ایک تھیں، وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی۔ آج جب جا کے دیکھا تو وہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، ان کے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا۔ گھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ خاوند کہنے لگے حلیمہ لگتا ہے اس بچے کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ چنانچہ حلیمہ کے خاوند بڑے خوش ہو گئے، گھر کے اندر ایک زندگی شروع ہو گئی۔ مگر بی بی حلیمہ نے ایک اور بات بھی نوٹ کی، اس کی پرورش میں ایک اور بچہ بھی تھا۔ تو وہ دیکھتی کہ یہ بچہ جو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انہوں نے پہلی دفعہ جس طرف سے دودھ پلایا، یہ بچہ فقط ادھر سے ہی دودھ پیتا تھا، دوسری طرف سے دودھ پلانے بھی لگتی تو دودھ نہیں پیتا تھا۔ وہ بڑی حیران ہوتی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ والدہ کے دو طرف دودھ ہوتا ہے تو تقسیم ہو گئی، ایک طرف سے ایک بچہ دودھ پیتا اور دوسری طرف سے دوسرا بچہ دودھ پیتا۔ یہ اس لیے تھا، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے دیکھو کل جس ہستی نے ساری کائنات کو انصاف کی تعلیم دینی ہے، کوئی یہ بھی الزام نہ لگا سکے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے یہ اپنے دودھ شریک بھائی کے حصے کا دودھ پی جایا کرتے۔ اللہ نے پہلے سے ہی تقسیم کر دی تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھبا لگنے کا امکان ہی نہ رہے۔ باقی ایک طرف سے دودھ پیتے تھے۔ چنانچہ گھر کے اندر خوشیوں کی زندگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے۔ ان 4 سالوں میں ایک دو عجیب واقعات ہوئے۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی، وہ بکریوں کو لے جایا کرتی تھی چرانے کے لیے۔ ایک دن دیر ہو گئی اور وہ بکریوں کو لے کر نہیں گئی۔ حلیمہ نے کہا بیٹی آج تو بکریاں چرانے نہیں لے کر گئی۔ شیمہ نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو تو میں تب جاؤں گی۔ اس نے کہا بیٹی میں بھی بوڑھی ہوں، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے، تو ہی تو گھر میں جوان العمر ہے، یہ مشقت کا کام تو تم ہی کرو گی، ہم تو مدد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اماں یہ جو میرا بھائی محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حلیمہ نے کہا کیا بات کر رہی ہو، تم بکریوں کے پیچھے بھاگو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ اماں اگر بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے نہیں جاتی، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی۔ تو بھائی کو لے کے جاؤ گی تو کیسے سنبھالو گی؟ اماں میں ایک دن اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی، میں نے 2-3 چیزیں عجیب دیکھی۔ ایک بات تو یہ کہ جتنی دیر میں باہر رہی بادل نے میرے اوپر سایہ کیے رہا، مجھے دھوپ نہیں اٹھانی پڑی اس دن، میرے سر پہ بادل رہا، مجھے اللہ نے سایہ دے دیا۔ اور دوسری چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ 1-2 راہب وہ قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس بچے کو دیکھا، وہ آئے، انہوں نے بچے کو پیار کیا، کہنے لگے کہ اس کے چہرے پہ بڑا نور نظر آ رہا ہے، یہ بڑی ہستی بنے گا۔ مجھے یہ بات بھی بڑی اچھی لگی
کہ لوگ میرے بھائی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اور اماں تیسری بات تو یہ ہے کہ جب میں گئی تو میں بھائی کو گود میں لے کر بیٹھ گئی ایک جگہ پر، میری بکریاں خود بخود چرنے لگی، انہوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا، اور پھر جس جگہ میں بیٹھی تھی وہ ساری بکریاں وہیں آ کر بیٹھ گئیں۔ اماں میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن و جمال عطا فرمایا۔ چنانچہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا سینہ انور کھولا اور اس کو دھویا۔ اس واقعے سے بی بی سعدیہ ذرا گھبرا گئی کہ اس بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، تو بہتر ہے کہ میں اس کو اس کی ماں کے پاس پہنچاؤں۔ چنانچہ 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ بی بی آمنہ نے ان کو 2 سال مکہ مکرمہ میں رکھا۔ جب 6 سال کی عمر ہو گئی تو اس وقت بی بی آمنہ نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ طیبہ جاتی ہوں اپنے میکے سے ملنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو لے کر وہ اپنے میکے ملنے کے لیے آئیں، اور ایک باندھی بھی ساتھ تھی جو خدمت کرتی تھی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچی تو ان کے دل میں خیال آیا میں اپنے خاوند کی قبر پر تو جاؤں، کچھ پڑھ کے بخش دوں گی۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کی قبر پر پہنچی، حضرت عبداللہ کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 6 سال کی عمر کا تھا، چھوٹا تھا، مجھے اتنا پتا نہیں، لیکن جب میں وہاں گیا تو میری والدہ کے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید وہ کوئی باتیں کر رہی تھی، مگر میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا گفتگو تھی وہ یاد نہیں تھی کہ اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگ گئے۔ پھر بی بی آمنہ نے واپسی کا سفر کیا۔ اب ذرا اللہ کی شان دیکھیے کہ جب واپسی کا سفر کرنا تھا، ابوا کے مقام پر پہنچے تو وہاں بی بی آمنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی حالت کیفیت دیکھیے، والد پہلے وفات پا چکے تھے، 6 سال کی عمر ہے اور اب والدہ کی وفات پا چکی۔ وہ جو ساتھ باندھی تھی اس نے نبی علیہ السلام کو لیا اور لے کر مکہ مکرمہ آئی۔ ادھر عبد المطلب کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے وہ پوتے کی جدائی سے بہت زیادہ اداس تھے۔ روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر راستے پر نکل کر گھنٹوں انتظار کرتے تھے، میری بہو کب آئے گی اور میرے پوتے کو کب لے کر آئے گی، مگر آمنہ تو آتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، آنے والی جو تھی دیکھی بالی تھی، اندازہ لگایا کہ وہ تو اس کی باندھی ہے، تو عبد المطلب حیران ہوئے۔ عبد المطلب نے باندھی سے پوچھا کہ آمنہ کہاں ہے؟ اس وقت باندھی نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے، والد کا سایہ پہلے سے سر پہ اٹھ گیا، اب اس راستے میں اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی، میں اس بچے اکیلے کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے دادا کی کفالت میں رہنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت آیا دادا کو بھی بلا لیا، پھر آپ اپنے چچا کے پاس آ گئے۔ یہ اصل میں سہارے تھے، لوگوں کا سہارا باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، دادا ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک زندگی میں یہ سارے سہارے توڑنے شروع کر دیے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جس نے دنیا کے اندر وحدانیت کا پیغام دینا ہے، دنیا کہے گی خود تو سہاروں سے پرورش پاتے رہے اور دنیا کے اندر نفع اٹھاتے رہے، اب ہمیں غیر کا سہارا لینے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرے محبوب پہ کوئی دھبا نہ لگا سکے، میں ایک ایک کر کے سب سہاروں کو توڑ دیتا ہوں اور پھر بتا دیتا ہوں لوگوں تمہاری نظر میں جو یتیم تھا اللہ نے اس کی پرورش کی اور اللہ نے اس کو در یتیم بنا کر دکھا دیا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پھر دنیا میں کیا شان عطا فرمائی کہ ایک وقت آیا کہ آپ کو اللہ نے وحی کی سعادت سے سرفراز فرمایا، آپ نے پھر کلمے کی تعلیم دینی شروع کی۔ وہ مکہ والے جو بہت محبت کرنے والے سمجھے جاتے تھے وہی مخالف بن گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما لی، ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ کا فاتح بنا کر واپس بھیج دیا۔ پھر حنین کا میدان آیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال غنیمت عطا کیا، کئی ہزار 40,000 بکریاں تھیں، 6,000 قیدی تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے، ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کی بہن شیما بھی آئی۔ چنانچہ
नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आते हैं, आकर कहते हैं कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है, वो कहती है कि मैं आपके साहिब की बहन हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। नबी अलैहिस्सलाम सुनकर हैरान हुए, मैं तो अब्दुल्ला का एक बेटा, मेरी बहन तो कोई नहीं, कौन है जो कहती है मैं बहन हूँ? फिर आपने फरमाया अच्छा उसे आने दो। शीमा उस वक्त बहुत उम्र रसीदा हो चुकी थी, वो आई और कहने लगी कि देखें मैं आपकी दूध शरीक बहन हूँ, आपकी परवरिश हलीमा सादिया ने की और मैं आपको गोद में लेके उस वक्त लोरी दिया करती थी, रब्बना अबकी लना मुहम्मदा, अल्लाह मेरे मोहम्मद को, हमारे मोहम्मद को सलामत रखना, बाकी रखना। मैं तो लोरियां दिया करती थी। फिर हलीमा ने दिखाई कि देखो फलां जगह के ऊपर जब आपके नए नए दांत आए थे आपने काटा भी था और मेरे निशान पड़ गया था। नबी अलैहिस्सलाम को याद आ गया, आपने फरमाया हाँ वाकई बचपन में ऐसा हुआ था, तुम मेरी बहन हो। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उसको चादर बिछाकर ऊपर बिठाया, पूछा मेरे पास रहना चाहती हो, आपकी कफालत मैं करूंगा, जाना चाहती हो तो नान नफका देकर भेज दूंगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत सारा नान नफका भी दिया। वो कहने लगी मेरे कबीला के लोग कहेंगे खुद आजाद होके आ गई, बाकियों का ख्याल न रखा। नबी अलैहिस्सलाम ने कबीले के बाकी लोगों को भी आजाद फरमा दिया, दुनिया को बता दिया देखो बहन को इस तरह इज्जतों से रवाना किया करते हैं। मगर शीमा ने ये बात कही, मेरे भाई मैं जब गोद में लेकर बैठती थी कहा करती थी रब्बना अबकी लना मुहम्मदा, अल्लाह हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी रखना। मैं आपकी इज्जतों की दुआएं मांगती थी मगर मुझे नहीं पता था एक वक्त आएगा अल्लाह आपको इतनी इज्जतें देंगे कि मैं भी कैदी बनकर आपके हाथों में यहाँ पहुंच जाऊंगी। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमने आपको यतीम पाया और हमने आपको ठिकाना दिया, कितना अच्छा ठिकाना दिया। तो अल्लाह ताला ने वाकई आपको यतीम पाया, दुर्रे यतीम बना दिया। अल्लाह ताला ने आपको कायनात का सरदार बना दिया। अल्लाह ताला ने आपको वो शान अता फरमाई कि खुदा अपनी खुदाई में अगर यकता है तो आपके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुस्तफाई में यकता है, कोई और रहमतुल लिल आलमीन नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान अता फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम को यतीमों से कितनी मोहब्बत थी। एक मर्तबा ईद का दिन है, नबी अलैहिस्सलाम अपने मुबारक घर से ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जाने लगे। मक्का मुकरमा की गली के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे, नहाए धोए हुए थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब से गुजरे सबने सलाम किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए एक बच्चे को देखा, कपड़े भी मैले हैं, चेहरे पे भी उदासी है, खामोश बैठा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम के बढ़ते कदम रुक गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए बच्चे तू कौन है? उसने कहा मैं यतीम मदीना हूँ, मेरे वालिद फौत हो गए, अपने वालिद को याद कर रहा हूँ, वो जिंदा होते मुझे नए कपड़े ला के देते, मैं भी अच्छे कपड़े पहन के इन बच्चों के साथ खेलता, मैं अपने वालिद को याद कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा तुम मेरे साथ आओ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने साथ लिया। आगे जाने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने घर तशरीफ लाए। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाया हुमैरा इस छोटे बच्चे को नहला दो। उम्मुल मोमिनीन ने उस छोटे बच्चे को नहला दिया। इतने में नबी अलैहिस्सलाम ने सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैगाम भेज दिया कि हसन के हम उम्र बच्चा है, कोई हसन का लिबास धुलाओ तो भेज दो। उधर से धुला हुआ लिबास आ गया, बच्चे को नया लिबास पहना दिया गया। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसको तेल लगाया, कंघी की, खुशबू लगाई, आंखों में सुरमा डाला, तैयार कर दिया। अब वो बच्चा नबी अलैहिस्सलाम के साथ चलने के लिए तैयार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे सवाल करते हैं तू अपने वालिद के साथ ईद पढ़ने जाता था? जी मैं जाता था। वो कैसे लेके जाते थे? मैं अपने वालिद के कंधों पे सवार होके जाता था। नबी अलैहिस्सलाम नीचे बैठ जाते हैं। बच्चे को कहा आओ तुम यतीम हो, मेरे कंधों के ऊपर बैठ जाओ। वो बच्चा नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक कंधों पर बैठ जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम बच्चे को कंधों पर बिठाकर बाहर तशरीफ लाते हैं। वो जो बच्चे बाहर खेल रहे थे वो
بڑے حیران ہیں، یہ بچہ اکیلا رو رہا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اب نبی علیہ السلام اسے لے کر گئے، اب نہایا نظر آ رہا ہے، اچھے کپڑے ہیں، سرما لگا ہوا، خوشبو لگی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لڑکوں نے آنکھوں میں اشارے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس یتیم بچے نے دور سے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس نے یہ کہا تو جو بچے تھے ان میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سبق دے دیا۔ اکثر لوگ تو یتیموں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کے لیے جو ہے وہ ظالم بن جاتے ہیں، لیکن دیکھو میں دنیا میں ہر ایک کے لیے شفقت اور رحمت بن کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر عیدگاہ پہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھے، کتابوں میں لکھا ہے وہ بچہ نیچے تھی جو ہے زمین پر بیٹھنے لگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آج تو نیچے زمین پر نہیں بیٹھے گا، اوپر ممبر پر میں جہاں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھا کر پھر درس دیا، فرمایا لوگو اگر کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنے بالوں کے برابر نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ آقا نے اپنا ہاتھ اس یتیم بچے کے سر پر رکھ کر یہ بات سنائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کا نمونہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا دنیا میں آئے تو دنیا کے اندر دعائیں پوری ہو گئیں۔ کسی نے کہا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوق فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام تھے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو ہر صفت عطا فرمائی جو صفت کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہو سکتی تھی، اللہ نے ہر صفت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ بلکہ عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں ان حروف سے جتنے الفاظ بنتے ہیں صفاتی، اللہ نے وہ تمام صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، الف بولی لوگو دیکھو دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، با کہنے لگی دنیا کے اندر بشیر آ گئے، تا نے کہا دنیا کے اندر تنویر آ گئے، سا نے کہا دنیا میں ثاقب آ گئے، جیم نے کہا دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے، ہا نے کہا دنیا میں حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حکیم آ گئے، حجازی آ گئے، خو نے کہا دنیا میں خوشی آ گئے، ختم المرسلین آ گئے، دال نے کہا دنیا کے اندر دائی آ گئے، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، زال نے کہا دنیا کے اندر زکی آ گئے، را بولی دنیا کے اندر رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آ گئے، رفیق آ گئے، زا نے کہا دنیا کے اندر زائر بیت اللہ آ گئے، سین نے کہا دنیا میں سعید آ گئے، سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا دنیا کے اندر شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے، فود نے کہا صفی اللہ آ گئے، وود نے کہا دنیا کے ضامن آ گئے، تو نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طہ آ گئے، ذو
ज़ा ने कहा दुनिया में ज़ाहिर आ गए, ऐन बोली दुनिया में अब्दुल्ला आ गए, अजीज आ गए, आदिल आ गए, गैन ने कहा दुनिया के अंदर गयूर आ गए, फा बोली दुनिया में फाते आ गए, काफ ने कहा दुनिया में कासिम आ गए, कारी आ गए, कवि आ गए, छोटी काफ बोली दुनिया में कामिल आ गए, कफील आ गए, साहिब कौसर आ गए, लाम ने कहा दुनिया के अंदर लईक आ गए, मीम बोली दुनिया के अंदर मोहम्मद आ गए, महमूद आ गए, मुदस्सिर आ गए, मुजम्मिल आ गए, मुस्तफा आ गए, मंसूर आ गए, नून ने कहा दुनिया के अंदर नजीर आ गए, नाशिर आ गए, नासिर आ गए, वो बोली दुनिया के अंदर वकील आ गए, वली आ गए, हा कहने लगी दुनिया के अंदर हादी आ गए, हाशमी आ गए, हमजा ने कहा दुनिया के अंदर अव्वल आ गए, आखिर आ गए, अमीन आ गए, या बाकी रह गई थी, कहने लगी सुनो लोगो दुनिया के अंदर यासीन आ गए, दुनिया के अंदर यतीम आ गए। देखिए जितने हुरूफ हैं उन हुरूफ से जितनी खुसूसियतें बनती हैं, सिफाती नाम बनते हैं, अल्लाह ने सब सिफात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी। मैं सलाम करता हूँ उस हस्ती की अजमत को जिसको हमने दुनिया में कायद माना है, वो अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इंसानियत को तकरीम इंसानियत का दर्स दिया, जो रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला हमें अपने जाहिर को उनकी सुन्नतों से सजाने की तौफीक अता फरमाए और उनकी तालीमात के मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।